السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم پڑھیں گے ابھی تاریخ طب میں واگھ بھٹ. قدیم ہندوستانی علوم و فنون اور صاحب علم شخصیات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واگھ بھٹ نام کی کئی افراد موجود ہیں. آیوروید کے تعلق سے کون کون سے واگھ بھٹ مراد ہیں، ان کی شناخت صرف اس طرح ممکن ہے کہ وہ واگھ بھٹ کے جنہوں نے آیوروید سے متعلق 3 کتابیں بعنوان اشٹنگ سنگرا، اشٹنگ ہردیا اور رستن سموچیا لکھی تھی. ٹھیک ہے، یہ واگھ بھٹ کے 3 افراد ہیں. مندرجہ بالا کتابوں کے یعنی جو اوپر ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، بالا کتابوں کے بارے میں یہ تصدیق ہے کہ واگھ بھٹ کے ذریعے لکھی گئی ہیں. لیکن یہ تینوں کتابیں کون سے واگھ بھٹ نے تحریر کی تھی، ٹھیک ہے، اس بارے میں مؤخرین میں اختلاف ہے کہ کون سے والے واگھ بھٹ نے کون سی کتاب لکھی تھی. وہ اختلاف یعنی بحث ہے. بعض مؤخرین کی رائے ہے کہ یہ تینوں کتابیں واگھ بھٹ نام کے الگ الگ افراد کے ذریعے لکھی گئی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ الگ الگ نے الگ الگ کتابیں لکھی ہیں جن کو ترتیب واگھ بھٹ اول، واگھ بھٹ دوم اور واگھ بھٹ سوم کی شناخت دی جا سکتی ہے. جبکہ بعض مؤخرین کے مطابق پہلی 2 کتابیں اشٹنگ سنگرا اور اشٹنگ ہردیا واگھ بھٹ کے نام سے ہی ایک ہی فرد نے تحریر کی ہے، اور تیسری کتاب رستن سموچیا کا مصنف واگھ بھٹ نام کا دوسرا شخص ہے. ٹھیک ہے، محققین نے تحقیق کے بعد دوسری رائے کو صحیح ثابت کرتے ہوئے بتایا کہ پہلی 2 کتابیں ایک ہی شخص کے ذریعے لکھی گئی ہیں جو کہ واگھ بھٹ دوم ہے اور واگھ بھٹ اول کا پوتا ہے. ٹھیک ہے، واگھ بھٹ دوم ہے بٹ واگھ بھٹ اول کا پوتا ہے، سمجھ رہے، ایک ہی خاندان کے. اور تیسری کتاب واگھ بھٹ سوم کے ذریعے لکھی گئی ہے. واگھ بھٹ دوم، اس کا زمانہ حیات 4 صدی عیسوی یعنی 4th سینچری کا ہے. وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس کی تصدیق نہ ہو سکی. کچھ کے مطابق وہ ویدک مذہب سے تعلق رکھتا تھا، تو کچھ کہتے ہیں کہ وہ بدھ تھا، اور کچھ کی رائے ہے کہ وہ جینی تھا. اسی کی لکھی ہوئی کتابوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ بدھ تھا. ٹھیک ہے، کتابوں سے اندازہ لگاتے ہیں لوگ کہ شاید وہ بدھ تھا. اس کا مذہب کسی کو ایسا پتہ نہیں ہے. اس کی کتاب سے یہ تصدیق بخوبی ہوتی ہے کہ وہ سندھ میں پیدا ہوا. اس نے اپنے والد سمیتا گپتا سے تعلیم حاصل کی تھی. علم و فن کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد شمالی ہند سے جنوبی ہند کیرلا چلا گیا اور وہاں آیوروید کی پریکشا شروع کی، اور وہیں اس نے آیوروید سے متعلق کتابیں اشٹنگ سنگرا اور اشٹنگ ہردیا تحریر کی. کس نے لکھی تھی؟ واگھ بھٹ دوم کے، جو کس کے پوتے تھے؟ واگھ بھٹ اول کے. اشٹنگ سنگرا جو اس نے کتاب لکھی تھی، اشٹنگ سنگرا اور اشٹنگ ہردیا، اس نے 2 کتابیں لکھی تھی. اس کتاب میں کیا کیا ہے اب ہم جانتے ہیں. پہلی صدی عیسوی تک آیوروید با اعتبار علم و فنون پر پوری طرح وجود میں آ چکا تھا. علمی تعلق سے عمدہ لٹریچر موجود تھا، اور عملی طور پر مضامین کے لحاظ سے اس کی 8 شعبہ جات میں تقسیم ہو چکی تھی. لیکن واگھ بھٹ کا زمانہ آتے آتے آیوروید کی ترقی میں کمی آنے لگی. ٹھیک ہے، جب تک اس کا زمانہ آیا آیوروید کی ترقی میں کمی آنے لگی، وہ ڈاؤن فال ہو گیا اس کا. پرانی کتابیں معدوم ہونے لگی، یعنی کہ اسے زیادہ لوگ امپورٹینس نہیں دیتے تھے، اور نئی کتابیں لکھنے والے کوئی نہیں تھا، اور جو نئی کتاب لکھے وہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ نالج ہی نہیں تھی ان کے پاس زیادہ. چنانچہ اس بات نے واگھ بھٹ کو متاثر کیا، اور اس نے آیوروید پر ایک نئی کتاب لکھنے کا ارادہ کیا. تو اس نے سوچا چلو میں بھی ایک نئی کتاب لکھتا ہوں. اس نے بڑی محنت سے آیوروید کی قدیم لٹریچر کو جمع کیا، یعنی جو اس کے قدیم پرانے لٹریچر تھے ان سب کو جمع کیا، میٹنگ بنائی اور 8 شعبہ پر مشتمل ایک کتاب لکھی جس کا نام اشٹنگ سنگرا تھا. سمجھ رہے ہو، مطلب پوری میٹنگ بنا کے سب کے بارے میں سب سے نالج لے کے اس نے پھر ایک کتاب بنا دی جس کا نام رکھا اس نے اشٹنگ سنگرا، اشٹنگ ہردیا. واگھ بھٹ نے محسوس کیا کہ اس کی کتاب اشٹنگ سنگرا کو سمجھنا آسان نہیں، خاص طور سے طلبہ کے لیے. اسے لگا کہ میری کتاب تو بہت ڈیفیکلٹ ہے، سمجھنا آسان نہیں ہے، اب جب ہمیں تو ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے تو اسٹوڈنٹ کے لیے کتنی ڈیفیکلٹ ہوگی. اسے ایسا محسوس ہوا. طلبہ کے اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا دشوار یعنی مشکل ہے، لہٰذا اس نے اشٹنگ سنگرا کو دوبارہ آسان زبان اور مختصر بیان کے ساتھ لکھا، یعنی آسان زبان اور مختصر، جو چھوٹے اس میں لکھا، زیادہ بڑا چڑھا کے نہیں. اور اس کا نام اشٹنگ ہردیا رکھا، یعنی کتاب تو وہی تھی پر اس کو پھر سے اس نے آسان ہے بھاشا میں لکھ دیا، تو اس کتاب کا دوسرا نام اس نے اشٹنگ ہردیا لکھا. یہ کتاب اشٹنگ سنگرا سے زیادہ مقبول اور عام تھی، یعنی زیادہ فیمس ہوئی. واگھ بھٹ سوم،
ٹھیک ہے، یہ بھی آیوروید سے متعلق ایک اہم شخصیت ہے۔ اس کا زمانہ حیات 13ویں صدی عیسوی کا ہے۔ اس کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے آیوروید کے موضوع پر ایک کتاب رس تن سمچیا لکھی تھی۔ کون سی لکھی تھی؟ رس تن سمچیا۔ اس کتاب میں کیا تھا آپ دیکھتے، یہ آیوروید کی ایک اہم کتاب ہے۔ اس میں معدنی ادویہ کے تعلق سے معلومات درج ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے، 2 حصے ہیں اس کے۔ پہلے حصے میں معدنی ادویہ کو مدبر یعنی صاف کرنا اور مکلس یعنی کشتہ بنانا، صاف کر کے کشتہ بنانا کرنے کا طریقہ بیان کیے گئے ہیں، اور دوسرے حصے میں مختلف امراض میں ان دواؤں کا استعمال پر روشنی ڈالی گئی ہے، ٹھیک ہے، دواؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو شکریہ، اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ناگرجن۔